الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال الامتی انتظار الفرج۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار بے حق کے معصومین علیہ السلام، بے حق کے ان ہستیوں کے صدقے اور طفیل جو ماہ شعبان میں جن کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، امام زین العابدین علیہ السلام و تمام ائمہ و معصومین علیہ السلام و اہل بیت کے صدقے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں علم کے حصول میں آسانی پیدا فرما، اور حصول علم میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں پروردگار وہ ہمارے راستے سے دور فرما۔ پروردگار تمام عزیزان کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما، سب کے والدین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، بالخصوص ایک عزیز دوست تنصیر بھائی جن کی والدہ داخل ہیں اسپتال میں اور سیریس مریض ہیں، پروردگار ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی، البتہ بہت سارے غیر حاضر بھی ہیں اس وقت، پتہ نہیں دیر سے آئیں گے نہیں آئیں گے، اور کچھ نئے لوگ بھی لگ رہے ہیں جو پہلے نہیں آئے ہیں۔ بہرحال ماہ شعبان کا پہلا جمعہ انشاءاللہ ماہ رمضان تک یہ 3-4 کلاسیں ہی ہو سکیں گی، پھر رمضان میں ظاہر ماہ رمضان میں شیڈول تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس امام زمانہ علیہ السلام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کسب فیض کر سکیں۔ تو سابقہ درس میں جو موضوعات اور جو واقعات بیان ہوئے تھے اس کا خلاصہ کون بیان کرے گا ابھی؟ پچھلا درس کون سا تھا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کون سا تھا؟ پچھلے ہفتے کیا ہوا پڑھایا تھا؟ ہے ذہن میں یا نہیں؟ یہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ آگے کدھر بھاگ گئے تھے؟ چاروں ادھر آؤ، ادھر آؤ، چاروں ادھر آ جاؤ، شاباش۔ پہلے آ کے پھر کدھر گئے تھے دوبارہ باہر؟ یہ پہلے میں نے دیکھا ہے آپ کو دو کو، کیا ہو گئے؟ ہاں جی، آپ پچھلے درس میں کیا بات ہوئی تھی؟ وہ حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ سلمان فارسی سے مطلب روایت ہے کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو وہ پیار کر رہے تھے ہاتھ میں لے کے، تو گود میں لے کے، تو وہ مطلب حیران تھے، سلمان فارسی حیران ہو گئے کہ مطلب اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں امام حسین۔ ادھر توجہ۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حدیث فرمائی، اس طرح فرمائی کہ مطلب اشارہ ان کو سنانا تھا، لیکن رسول امام حسین کی طرف مڑ کے مطلب حدیث فرمائی کہ تم حجت خدا، تم نہیں، تم امام ہو، امام کے بیٹے ہو، امام کے بھائی ہو، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت خدا کے بھائی ہو، اور تمہاری اولاد میں سے 9 حجت خدا ہوں گے، اور تو اس طرح حدیث فرمائی۔ اور کیا بات؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ اگلی بات، اگلا واقعہ کیا بیان ہوا تھا؟ اگلا واقعہ یہی بیان کیا تھا کہ مطلب آپ نے تھوڑا ہسٹری کے بارے میں پھر سے بتایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے مطلب کس طرح ان کی شادی بھی امام مہدی السلام کی مطلب امی کی شادی کے آپ نے کچھ روایت بتائی تھی، اور کیا کہتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری بریف کی تھی۔ وہ تھوڑی سی میں پوچھ رہا ہوں جو آپ جو تھوڑی سی جس سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، ساتھ والے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بس میرے ذہن میں بھی یہی ہے۔ نہیں اپنا بتاؤ نا، اس کے یہ تو اس نے اپنے ذہن کا بتایا ہے۔ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو کھانا وہ کھاتا ہے، آپ کہتے کبھی میرے پیٹ میں بھی وہی کھانا ہے، میں نے نہیں کھانا؟ ہاں
کھایا تو اپنا تھا نا, ہاں تو اس کا تو نہیں کھایا ہے, یا اس میں کا اس کا پیٹ بھر گیا تو میرا بھی بھر گیا, ایسا ہوا ہے؟ اپنی بات بتاؤ. یہی حدیث بتاؤں. یہی نہیں میں نے پوچھا, یہی کیا ہوتا ہے, جو بات پڑھائی گئی تھی وہ بتاؤ. شاباش. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے سلمان فارسی کی, وہ بتا رہے تھے کہ امام حسین کو گود میں لے کے اشارہ ان کو کر رہے تھے سلمان فارسی کو, باقی بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو امام حسین کے بتا رہے تھے کہ تم امام ہو, تم امام کے بیٹے ہو, اور تم امام کے بھائی ہو, اور تم حجت خدا ہو, حجت خدا کے بیٹے ہو اور حجت خدا کے بھائی ہو, اور تمہارے 9 بیٹے ہوں گے. تمہارے 9 بیٹے حجت خدا ہوں گے, اور آخری بیٹا جس طرح آخری بیٹا وہ لائے گا دنیا کو, سب سے بھر دے گا دنیا کو, جیسے پہلے ظلم سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. یہ اب آپ کا اپنا ہے, اس کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. موبائل کس کس کے پاس ہے؟ موبائل باہر نکال کے سامنے رکھو, موبائل الٹا کر کے. کہاں ہے ساتھ؟ پکی بات ہے نہیں ہے. یہ ساتھ والے کدھر دیکھ رہے ہیں؟ فون کدھر ہے؟ ہاں موبائل کدھر ہے؟ موبائل باہر رکھو, باہر. یہی میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے کہ کلاس میں ذہن نہیں ہے. الٹا کر کے, الٹا کر کے. اور کسی کے پاس؟ ہاں جی پیچھے والے, یہ چھوٹے آگے آگے بیٹھو آپ لوگ. پہلے بھی بتایا آگے آگے بیٹھا کرو. آگے آگے اگلی لائن میں آؤ. اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھو. آگے آگے سمجھ نہیں آتا؟ بیٹھو آگے لائن میں لائن. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. واقعات امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بیان کیے تھے. کچھ مزید جو اہم واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, بھولنے کے لیے نہیں ہے. ابھی ہم آگے ایک امام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ جو پیش آیا اس کو دیکھیں گے. آپس میں بات نہیں کرنی. کیا کہا ہے؟ کس کے پاس ہے پینسل؟ 2. آپ اٹھو ادھر سے, ادھر آ کے بیٹھو. آپ بیٹھے رہو. امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو ادیان. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے گھر ایک دفعہ, اور جب یہ امام کے گھر گیا تو امام علیہ السلام اس وقت بہت مریض تھے, بیمار تھے. امام اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے اور اس نے جا کر امام کو سلام کیا. کیا کیا؟ سلام کیا. امام نے آنکھیں کھولی, امام نے اس کے سلام کا جواب دیا. پھر اس نے آرام سے جا کے قریب ہو کر امام کے یہ کہنے لگا کہ میرے لیے کیا حکم ہے مولا, کیونکہ جانتا تھا امام نے بلایا تو لازمی کوئی نہ کوئی کام ہوگا جو میرے ذمہ امام نے لگانا ہے. امام نے آنکھیں کھولیں کیونکہ سخت بیمار تھے امام, بہت زیادہ طبیعت امام کی خراب تھی. امام نے آنکھیں کھول کر ابو ادیان کے چہرے کو غور سے دیکھا کچھ دیر کے لیے گھور کر, اور اس کے بعد امام نے اپنے تکیہ جو ہوتا ہے سرہانہ, اس کے پاس سے کچھ خط نکالے جو امام کی اپنی لکھائی میں تھے, اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی تھی. مہر یعنی سائن ہوئے ہوئے تھے. جیسے ہم آج کل سائن کرتے ہیں, پہلے سائن نہیں ہوتا تھا, مہر ہوتی تھی. اور مہر کس طرح لگتی تھی؟ انگوٹھی سے. یہ جو انگوٹھی ہوتی تھی ہر آدمی کی, وہی اس کی مہر تھی. انگوٹھی کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا, نقش ہوتا تھا, اور وہ اس کے اوپر ایسے انک پہ لگا کر
جیسے آپ نے دیکھا نا پیڈ ہوتا ہے جس سے وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں, دیکھا ہے کہ کبھی دفتر میں کسی جگہ پر دیکھا ہے جہاں اسٹیمپ لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی. مہر دوسری بھی مہریں موجود ہوں گی لیکن انگوٹھی والا ایک مشہور طریقہ تھا معروف. بہرحال اس کے اوپر امام نے خط اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور امام کی مہر بھی لگی ہوئی تھی. امام علیہ السلام نے وہ خط دیے اور کہا کہ یہ مدائن میں میرے شیعوں کے پاس اور چاہنے والوں کے پاس لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ مدائن ایک شہر کا نام ہے. کہاں لے جاؤ؟ مدائن میں لے جاؤ. اور وہاں پر جو لوگ ہوں گے ان کو تم نے یہ خط پہنچانے ہیں, چھپا کر لے کے جانے ہیں امانت داری کے ساتھ. خلیفہ کے جو جاسوس ہیں, فوجی ہیں, ان کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے پاس میرے یہ خط موجود ہیں. اس میں میری طرف سے میرے شیعوں کے لیے, ماننے والوں کے لیے, چاہنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں, ان کے لیے پیغامات ہیں. اس نے خط لے کر چھپا لیے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں 15 دن لگیں گے. امام کی جو اس سے گفتگو ہوئی, امام نے فرمایا تمہیں اس سفر میں کتنے دن لگیں گے؟ 15 دن, یعنی آدھا مہینہ. اور امام نے فرمایا جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر سے رونے کی اور گریہ کی آواز آ رہی ہوگی اور میں زندہ نہیں ہوں گا. میں کیا شہید ہو جاؤں گا, یعنی امام فرما رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا. یہ گفتگو ہوئی تو یہ بڑے دکھی ہوئے کیونکہ یہ امام کے ایک چاہنے والے تھے, صحابی تھے. ادھر آ کے بیٹھو آپ لوگ, ادھر آ کے بیٹھو. دور ہو کے بیٹھتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے بورڈ کے اوپر. ادھر آ کے بیٹھو, سامنے بیٹھو, لائن سے, ترتیب سے. امام علیہ السلام کو اس نے کہا, یہ بڑا دکھی ہوا, پریشان ہوا کہ یہ کیا امام کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہونے والا ہوں. امام علیہ السلام نے اسے کہا, اس نے امام کو یہ پہلے کہا کہ میں طبیب کو لے آؤں, ڈاکٹر کو لے آؤں, وہ آپ کا علاج کرے, دیکھے آپ کو. امام نے فرمایا نہیں, اس مرتبہ خلیفہ نے اپنا کام کر دیا اور زہر دے دی ہے, اور جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر سے رونے کی, گریہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی. انہیں بڑا دکھ ہوا, بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو امام مجھے بھیج بھی رہے ہیں, میرے ذمہ امام نے کام بھی لگایا ہے, اور 15 دن مجھے لگیں گے. اور امام خود فرما رہے ہیں کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں زندہ نہیں ہوں گا. یعنی یہ کیا سوچ رہے تھے کہ جب امام کی شہادت ہوگی تو میں امام کے پاس نہیں ہوں گا. ان کو بڑا دکھ ہوا, اس بات کے اوپر انہیں بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا. سوچنے لگے, اسی وقت ان کے دکھ میں اضافہ ہوا کہ یہ کیا, میں ایک تو امام خود بتا رہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں, اور امام کی جب شہادت ہوگی تو میں امام کے پاس نہیں ہوں گا, اور میں ادھر رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے امام نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے. تو یہ بڑے پریشان ہوئے, بڑے دکھی ہوئے. وہاں پر ان کو جو ہے وہ ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ ٹھیک ہے امام علیہ السلام کی شہادت تو ہو جائے گی, لیکن امام کے بعد ہمارا امام کون ہوگا, ہمارا اگلا امام کون ہوگا. تو انہوں نے کوشش کر کے امام سے پوچھنا چاہا. امام بتایا میں نے آپ کو کہ بیمار ہیں, مریض ہیں, امام کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, امام بستر پہ آرام کر رہے ہیں, زہر کا اثر تھا امام کی جسم کے اوپر اور تکلیف میں تھے امام. انہوں نے امام علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا, پوچھنے کی کوشش کی کہ ہمارا اگلا امام کون ہے. امام نے کیا فرمایا, میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی امام کے جملے جو تھے. امام نے فرمایا جو تم سے میرے ان خطوط کا جواب مانگے گا وہی تمہارا امام ہوگا. جو تم سے میرے ان خطوط کا جواب مانگے گا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, جو تم سے میرے ان خطوط کا جواب مانگے گا وہی تمہارا کیا ہوگا, کیا ہوگا, آواز نکلنی چاہیے. کھانا دیتے نا گھر والے ہیں, یا سے چپس ہی کھاتے ہو, کون ہوگا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ مولا کوئی دوسری نشانی بھی بتائیں, کوئی اور نشانی بھی ہو سکتی ہے. امام نے فرمایا جو میرے جنازے کو پڑھائے گا, یعنی جو میرے جنازے پر نماز پڑھائے گا,
جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہی تمہارا امام اور میرا جانشین، تمہارا امام اور میرا جانشین یعنی وارث ہوگا۔ دوسری نشانی انہوں نے پھر پوچھا کہ اے امام، اے حجت خدا، کوئی اور نشانی بھی ہے؟ امام نے فرمایا ایک اور نشانی بھی ہے کہ وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری تھیلی میں کیا رکھا ہوا ہے۔ تمہارے پاس ایک جیسے بیگ ہوتے ہیں نا آج کل، پہلے کیا ہوتے تھے؟ تھیلیاں، شاپر جسے ہم کہتے ہیں، اپنی عام پلاسٹک کے۔ تھیلی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کپڑے کی ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ 3 نشانیاں بتائیں۔ یہ اور بھی امام سے سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ امام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے سوال بند کر دیے اور یہ وہاں سے چلے گئے۔ امام نے 3 نشانیاں کیا بتائی ہیں ابو عدیان کو؟ جب ابو عدیان نے پوچھا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں شہید ہونے والا ہوں اور میں یہاں پر نہیں ہوں گا، جب آپ شہید ہوں گے میں جاؤں گا وہاں پر، لوگوں کے خطوط آپ نے جو دیے ہیں ان کو دوں گا، تم ہمارا اگلا امام کون ہوگا آپ اگر شہید ہو جاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی، امام نے ایک نشانی بتائی، انہوں نے پھر اور پوچھی۔ پہلی نشانی کے خطوط کے جواب، دوسری نشانی نماز جنازہ، کس کا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور تیسری نشانی تھیلی میں کیا ہے وہ بتائے گا۔ جو یہ 3 نشانیاں بیان کر دے تو سمجھ جانا کہ یہی تمہارا امام ہے۔ یہ چلے گئے 15 دن کا سفر، مدائن شہر، امام کے خط ابو عدیان لے کر چلے گئے۔ سامرا سے سفر کیا تھا؟ جی ظاہر ہے امام کے گھر سے ہی گئے نا۔ 15 دن ان کو لگے، یہ وہاں پر گئے، لیکن اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں، دکھ میں کہ میرے پیچھے امام کی شہادت۔ اس وقت تو کوئی فون نہیں ہوتا تھا، خط لکھے جاتے تھے، یا راوی آتے تھے، سفیر آتے تھے خبر دینے۔ ابھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہوا۔ 15 دن یہ گئے، انہوں نے جا کے خطوط دیے، خطوط دے کر لوگوں نے ان کو جوابات لکھ کر دیے جو امام نے خط لکھے تھے لوگوں کے لیے۔ جب یہ واپس آئے، امام کے گھر کے قریب پہنچے تو انہیں رونے کی آواز، جیسے امام نے فرمایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر سے گریہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی سمجھ گئے کہ ابھی امام کی شہادت ہو چکی ہے۔ جب یہ گھر کے اندر گئے تو دیکھا گھر میں جنازہ ہے، خواتین بھی رو رہی ہیں، مرد بچے بھی اندر سے رو رہے ہیں، مرد بھی سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے، سائڈ پر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ دکھ ہوا ان کو کہ میں نہیں تھا اور میرے امام، آخری دفعہ میں امام کا دیدار بھی اس طرح نہیں کر سکا، امام شہید ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے امام نے حکم دیا تھا، امام نے بھیجا تھا، تو ان کے لیے جانا ضروری تھا۔ وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا؟ جعفر کو۔ کس کو دیکھا؟ یہ لکھیں آپ، آ کر دیکھا امام نے، اس نے ابو عدیان نے کس کو دیکھا؟ جعفر کو۔ یہ 4 نمبر کاٹ دیں یہاں سے، وہ اوپر 3 نشانیاں لکھی ہیں۔ جعفر کو دیکھا۔ جعفر کون ہے؟ جعفر امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی ہے، بس یہ لکھیں، بس ٹھیک ہے۔ جعفر امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی ہے، اور یہ ایک جھوٹا انسان تھا، جھوٹا، امام کا سگا بھائی ہے، امام کا سگا بھائی ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ جعفر، امام حسن عسکری کا بھائی ہے۔ یہ جھوٹا بھی تھا اور یہ امام کا مخالف بھی تھا، اور یہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ اس کو اس لیے لوگ کہتے ہیں جعفر کذاب۔ کیا کہتے ہیں؟ جعفر کذاب۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، جو بہت جھوٹ بولتا ہو۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور جو جھوٹ بولتا ہو اسے کہتے ہیں کاذب، اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کذاب۔ بار کر دیں، میں لکھتا ہوں۔ جعفر کذاب، کذب ہوتا ہے جھوٹ،
काज़िब होता है झूठा, और कज़्ज़ाब वो होता है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोले। इसको देखा है कि ये आया है बड़ा, और इसको लोग मुबारकबाद कुछ दे रहे हैं। इमाम के घर में इमाम की शहादत हो गई है, इमाम का भाई है ये, और कुछ लोग इसको मिल के इसको मुबारकबाद दे रहे हैं कि अब तुम हमारे इमाम, अब तुम इमाम बन जाओगे, इमाम तुम्हारे भाई की तो शहादत हो गई है, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, अब इमाम कौन बनेगा? जाफ़र। कौन बनेगा? और अबू अदियान को पता है कि जाफ़र कज़्ज़ाब है। इसको लोग क्या कहते थे, शिया क्या कहते थे? जाफ़र झूठा, और ये इमाम का मुखालिफ था। ये बड़े परेशान हुए कि ये क्या हुआ, ये हमारा इमाम होगा, क्योंकि इसको लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, इससे लोग ताज़ियत भी कर रहे हैं। और ये इमाम का जब जनाजा आया तो जनाजा पढ़ाने के लिए ये आगे जाने लगा। इमाम ने निशानी क्या बताई थी? 3 निशानियों में से दूसरी, जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा वो तुम्हारा इमाम होगा। अबू अदियान को बहुत परेशानी हो गई कि ये क्या हुआ है, ये आदमी इमाम है हमारा, ये तो झूठा है, ये तो इमाम का दुश्मन था, ये तो हुकूमत का साथी है, ये तो जालिम अब्बासी हुकूमत तागूत का साथी है, ये किस तरह हमारा इमाम हो सकता है? लेकिन ज़ाहिर है ये कुछ वहाँ पर कह नहीं सकते थे, समझ नहीं इनको आ रही थी। जब इमाम का जनाजा रखा गया और ये आगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया तो अचानक इन्होंने क्या देखा कि लोग किसी को सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इज़्ज़त एहतराम। क्या हुआ, एक कम सिन बच्चा अंदर कमरे से बाहर निकला। कम सिन का मतलब होता है छोटी एज, छोटी उम्र का एक बच्चा बाहर निकला, और उन्होंने जाके क्या किया, जाफ़र का दामन पकड़ के पीछे किया, कहा चचा हटे, मैं अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा, मैं अपने बाबा के जनाजा पढ़ाऊँगा, आप पीछे हट जाए। पीछे कर दिया। वो जाफ़र उधर कुछ बोल भी नहीं सका। वहाँ जनाजा पढ़ाया किसने? उस बच्चे ने, जो क्या कह रहा है कि मैं अपने बाबा का जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। जब जनाजा हो गया तो उस बच्चे ने, उस कम सिन एक बच्चे ने अबू अदियान को कहा, तुम्हारी थैली में जो ख़त रखे हुए, जवाब रखे हैं, वो मुझे दे दो। तुम्हारी थैली में जो मेरे बाबा के खतूत के जवाबात रखे हैं, जो तुम लाए हो मदाइन से, वो मुझे दे दो। दोनों निशानियाँ पूरी हो गई। इमाम ने क्या फरमाया था कि वो तुमसे खतूत के जवाबात मांगेगा, है या नहीं है जहन में? वो तुमसे खतूत के बोलो ना, जनाजा पढ़ाएगा और ये बताएगा थैली में क्या है। इमाम ने पहले जनाजा पढ़ाया, पहले वो परेशान हुआ ना कि जनाजा ये पढ़ाने लगा था। अचानक क्या हुआ, उस बच्चे ने आके कहा हट जाओ, जनाजा पढ़ाया। फिर इसके पास आके कहा, किसके पास? क्या कहा आके कि तुम्हारी थैली में जो खतूत के जवाबात हैं वो मुझे दे दो। अब ये किसी को नहीं पता था कि थैली कहाँ है, और किसी को ये भी नहीं पता था कि थैली में रखा हुआ, क्योंकि ये छुपा के ख़त लेकर गए थे और वापस भी इमाम ने फरमाया था, इमाम हसन अस्करी ने, कि जासूसों से बचकर, हुकूमत की एजेंसियों से बचकर ख़त मुझ तक लेके आनी। तीनों निशानियाँ पूरी हो गई। इन्होंने निकाल कर ख़त के जवाब इमाम को, इन्हें पता चल गया, मुतमईन हो गए, तसल्ली हो गई कि हमारा इमाम ये हैं, इमाम ज़माना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये हैं। इतने में क्या हुआ, हुकूमत के लोगों को, जासूसों को पता चल गया कि इमाम हसन अस्करी का बेटा है। पहले बताया ना आपको पिछली दफ़ा कि हज़रत मूसा की जिस तरह विलादत हुई थी, इसी तरह इमाम ज़माना की भी विलादत हुई। हुकूमत ढूंढती रही लेकिन उन्हें पता नहीं चला, जैसे हज़रत मूसा को ढूंढते रहे थे। हुकूमत के लोग आ गए, फ़ौज आ गई। इमाम अलैहिस्सलाम एक कमरे में चले गए पर्दे के पीछे, और वहाँ पे उनको कोई देख, वो ढूंढते रहे, वो सारे ढूंढते रहे कि अभी जनाजा किसने पढ़ाया है, जनाजा किसने पढ़ाया है, अभी वो किधर है, वो बेटा किधर है, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बेटा किधर है। लेकिन फ़ौज को, पुलिस को, जासूसों को नज़र
امام گھر میں تھے لیکن نظر نہیں آئے، غیبت، پردے غیبت میں چلے گئے، اور اس طرح امام دشمن سے اللہ نے امام کو بچا لیا۔ یہ اہم واقعہ آپ کے سامنے، یعنی جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو ان 3 نشانیوں کے ذریعے امام کے اس خاص آدمی نے، خاص صحابی ابو عدیان نے، جو امام کے خط لے کر کہاں گیا تھا؟ مدائن، اور واپس آیا، ان 3 نشانیوں سے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا امام کون ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دشمن نے جب آ کر گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ان کو امام نظر ہی نہیں آئے، امام نظر ہی نہیں آئے۔ آواز نکالا کرو نا، صرف چوک پہ آواز نکالتے ہو، گڈیاں پکڑتے ہوئے آواز نکالتے ہو صرف، ہیں؟ اس طرح اللہ نے امام کو بچا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارا کون ہے ہادی، رہنما کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ ٹھیک ہے، امام علی، اور کون ہے؟ ہمارا جو موجود ہے وہ امام زمانہ ہے نا، سب کا بتانا ہے نا بھائی، کیا ہو گیا ایسے موبائل پہ دماغ چلتا ہے صرف کہ یہ اپلیکیشن کہاں سے نکالنی ہے، واٹس ایپ کیسے چھپانا ہے، اسٹیٹس کیسے اڑانا ہے کسی کا ہے، یہ دین میں نہیں دماغ چلتا۔ امام رسول اللہ کے بعد 12 ائمہ ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، ہمارے ہادی اور رہبر امام کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ 12 ائمہ، 12 ائمہ ہے نا، یا کسی کے 10 ہیں، یا کسی کے 15 ہیں؟ 12 ہے نا، بولو نا پھر، 12 امام۔ اور ہمارے زمانے کے امام کون ہیں؟ امام مہدی آخر الزمان، آخری امام جنہوں نے دنیا کو کس سے بھرنا ہے؟ عدل سے۔ اب امام کے پیچھے دشمن ہے، امام کے پیچھے یہ بعد میں آنے والوں کا چل رہا ہے سسٹم یا شٹ ڈاؤن ہوا ہے؟ ہاں جی، پین رکھ دو، کھانا ملے گا گھر میں۔ یہ پیچھے والا ادھر آگے آ کے بیٹھو، پیچھے بیٹھنے کے کوئی ثواب نہیں ہے۔ امام کا ظہور کب ہوگا؟ مطلب دنیا میں زیادہ وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، امام نے مجھے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ابھی جو پڑھ رہے نا پہلے ادھر رہو، پہلے یہ حل ہو جائے۔ ابھی ظہور کی پڑھ گئی ہے، پچھلا پتہ ہے جو 2 کلاسوں میں بتایا ہے وہ کوئی کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، 2 کلاسیں یاد نہیں ہے امام کا ظہور کب ہوگا۔ امام کے ظہور میں بھی پھر آپ لیٹ آؤ گے جیسے کلاس میں لیٹ آئے ہو۔ جب دنیا میں زیادہ فساد ہو گیا، صبر، حوصلہ، کہا ہے نا ابھی حوصلہ، ابھی آگے کلاسیں چل رہی ہیں، پتہ چل جائے گا۔ ادھر آپس میں بات نہیں، ابھی آپ کو یہی نہیں پتا کہ امام کا کیسے غیبت ہو، امام کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں رہتے تھے، کیا حالات تھے، کیا پتہ ہے؟ سارا پتہ ہے، تو پھر ابھی ظہور کی پڑ گئی ہے۔ کلاس میں امام کی لیٹ آتے ہیں، ظہور کب ہوگا؟ ہفتے میں 1 کلاس، اس میں بھی لیٹ، اور امام کا ظہور آج جمعہ تھا نا، آج جمعہ کس کا دن ہوتا ہے؟ امام زمانہ کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ امام کا ظہور کس دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا۔ آج جمعے کے دن کیا امام کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا امام کو خوش کرنے کے لیے؟ ہاں، وہ تو ڈنڈے کی وجہ سے پڑھی ہے نا، نماز نہ پڑھی تو فرشتے الٹا کر کے ماریں گے۔ ہاں، پھر ڈنڈا ادھر تو کوئی نہیں مارتا۔ امام کی خوشی کے لیے کیا ہے؟ کوئی ایک کام بتا دو، میں وہ پوچھ رہا ہوں نا۔ ہاں جی، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے بتانا ہے، ادھر دیکھو سامنے۔ امام کی خوشی کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ سوچا ہے کہ آج کچھ کرتے ہیں امام کے لیے ہم؟ ہاں، اغوا کر کے لائے ہو؟ کہاں سے؟ تو بھائی کا نام بھی تو ہوگا نا کوئی؟ اچھا، اب خود آئے یا لایا ہے؟ اچھا، چلیں اچھی، چلے ایک بندے نے بتا دیا ہے کہ میں نے امام کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ لوگ بتائیں۔ اب یہ حسین نام ہے نا، اب حسین کی طرح یہ کہو کہ یہی والا ہے۔ اب جب نیاز پہ بیٹھو نا، نیاز کھانے، چائے پینے یا نیاز کھانے، اور حسین نیاز اگر مانگے نا، ٹھیک ہے، اور کہے چائے میں نے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، تو آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ ہم کھا رہے ہیں نا، یہ کافی آپ کے لیے۔ ہم جب کھا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، کیونکہ کلاس میں تو آپ یہی کہتے ہو کہ یہ اس نے بتا دیا، بس میرا بھی یہی والا ہے۔
کھانے کے معاملے میں تو دوسرے کا بھی کہتے یار یہ بھی دے دے اپنا، مجھے میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ امام، آپ کے امام کون ہے؟ اب یہ میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کیے کہ امام دشمن سے اللہ نے امام کو چھپا دیا، اور شیعہ بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں امام کا ساتھ دینے والے بھی نہیں ہیں لیکن ساتھ دینے والے کم ہیں، بہت کم ہیں، اس لیے اللہ نے امام کو چھپا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہم کس سے ہدایت لیں گے؟ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، آج کل کے زمانے میں نہیں آنا، ابھی ہم اسی زمانے میں جب امام کی شہادت ہوئی ہے اور امام زمانہ نے جنازہ پڑھایا ہے، اور جنازہ پڑھانے کے بعد دشمن کی فوج نے آ کر گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، تو امام نے یہ پین باہر نکالو، میں نے پہلے بھی کہا ہے گھر میں کھانا ملتا ہے نا، کوئی پین کھا رہا ہے، کوئی انگلی کھا رہا ہے، کوئی گھڑی کھا رہا ہے، کوئی بال کھا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ چپس کھا کھا کے 2 نمبر چیزیں کھانے کی عادت پڑ گئی ساری، تمہارا بھی پین منہ کے قریب ہے، نیچے رکھو، گندا ہوتا ہے، آپ کدھر کدھر پین کبھی کدھر پھینکا ہوتا ہے، کبھی کدھر پڑا ہوتا ہے، کبھی جیب میں پڑا ہوتا ہے، جراثیم سارے منہ میں جاتے ہیں۔ ہاں کہو نہیں ہمیں